محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، دنیا میں ایک بڑا اہم اور حساس مسئلہ مال کی تقسیم کا رہا ہے، جس کو تقسیم دولت کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تھیوریز، آئیڈیالوجیز، بہت سارے ازمس نے، نظاموں نے الگ الگ طریقوں پر اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورسز اللہ نے دنیا کے اندر محدود بنائے ہیں، ان سورسز پر انسان کو کنٹرول دے کر اس کے ذریعے سے آمدنی جمع کرنا اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر فلسفیوں نے اپنی فلسفہ لگایا، حکیموں نے اپنی حکمت کا استعمال کیا، حاکموں نے اپنی حکومت کا سہارا لیا، ہزاروں تجربات دنیا دیکھتی رہی الگ الگ حکومتوں میں، الگ الگ دنیا میں، لیکن اسلام نے آ کر ایک نیا نظام دیا تھا۔ میں ایک مختصر سا جائزہ اسلامی نظام اور غیر اسلامک اکنامیکل سسٹم کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ دنیا میں جتنی فلاسفیز یا آپ کہیے کہ جتنے سسٹمز متعارف ہوئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو جو لمبے عرصے تک رہا کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام، دنیا کے بیشتر حصوں پر یہی چلتا رہا۔ اسلام سے پہلے کے بیشتر بڑے بڑے امپائرز میں بھی یہی سسٹم کارگر تھا، چل رہا تھا۔ مثال ہمیں قرآن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی ملتی ہے۔ اس دور میں بھی یہی نظام تھا۔ ایک بڑا سرمایہ دار قارون تھا، جس نے پوری دنیا کی، اپنے ملک کی، اسٹیٹ کی دولت کو اسی کیپٹلزم کے تصور کی وجہ سے سمیٹ کر اپنی مٹھی میں بند کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی ریاستوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے بڑے ساہوکار تھے جن کا الائنس تھا گورنمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، وہ مل کر اس پر ان کا انفلوئنس، اس پر ان کا انفلوئنس، دونوں کی سانٹھ گانٹھ کے ساتھ اس پورے اکنامیکل سسٹم پر اپنا کنٹرول جما کر منوپلی قائم کر لیتے تھے۔ یہ کیپٹلزم کا جو تصور ہے، اس کے کچھ پرنسپلز ہیں جس کو مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ تین حصوں میں اس کو سمجھا جائے۔ ایک ہے پرائیویٹ پراپرٹی، جو بھی زمین ہے وہ زمین کھیتی کی شکل میں ہو سکتی ہے یا انڈسٹریز کی شکل میں ہو سکتی ہے، جہاں سے چیزیں پروڈکٹ ہوتی ہیں، اس پر پرائیویٹ کنٹرول ہو، اس پر شخصی اجارہ داری ہو، ملکیت مطلقہ ہو۔ دوسرا تصور اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے، اکنامیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہ پروفٹ موٹو بیسڈ ہو، اس کے اندر مفاد شخصی جو ہے، پرائیویٹ پروفٹ جو ہے، شخصی پروفٹ جو ہے، اس کے بیس پر سارا کچھ کیا جائے گا۔ یہ جو محنت ہوگی، یہ جو نظام ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بنے گا، وہ پرائیویٹ جب تک موٹو کے بیس پر نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کے اندر گروتھ نہیں ہوگی۔ یہ اس کا کانسیپٹ تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک بڑا فیکٹر یہ بھی تھا جو کہ کہا جاتا ہے کہ لیزز فیڈ، یہ فرینچ ورڈ ہے جس کے معنی ہوتا ہے لیٹ اٹ ڈو، لیٹ می ڈو، کرنے دو۔ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کا انفلوئنس، انٹرفیئرنس نہ کے برابر ہو جائے۔
اسٹیٹ کی مداخلت ختم کر دی جائے، اس کو آزاد چھوڑا جائے۔ یہ 3 بیسک پرنسپلز ہیں جو کیپٹلزم میں آپ کو نظر آئیں گے۔ بیسکلی پورا یہ سسٹم بیس کرتا ہے اس اصول پر جو کہ کہلاتا ہے لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ پوری اکنامیکل ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیا جائے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول پر۔ جتنی مارکیٹ میں ضرورت ہے اور جتنا مال پروڈکٹ ہو کے مارکیٹ میں آ رہا ہے، اس کے بیس پر لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا، ریٹ فکس ہوگا، خریداری بڑھے گی، پروڈکشن پہ اثر پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں جس کو کہتے ہیں کہ فری مارکیٹ، کھلی اور آزاد مارکیٹ بنا دی جائے، جس کو دل ہو اپنا سامان لا کے ڈالے۔ یہ بیسک کانسیپٹ ہے کیپٹلزم کا، جس کی بنیاد پر دنیا کے بڑے بڑے ملک اسی پر سال ہر سال چلتے رہے۔ اخیر کے دور میں 100-150 سال کی تاریخ کے اندر آپ پڑھیں گے ایک نیا نظام آیا تھا جو کہ ریئیکشن پروگرام کے تحت آیا تھا۔ اس کیپٹلزم کے اگینسٹ ایک جو موومنٹ کھڑا ہوا تھا، وہ موومنٹ سوشلزم کے نام سے جانا گیا، جس کا بعد میں نام کمیونزم بھی پڑا، مارکسزم بھی پڑا۔ مارکس کی وجہ سے جو اس کا ایک بڑا مؤسس تھا، فاؤنڈر تھا۔ یہ نظام جو ہے اس کے بھی کچھ پرنسپلز ہیں۔ اس نے بھی دنیا کے بڑے ملکوں پر جو کہ اپنے ٹائم کے سپر پاور تھے ایک وقت تک حکومت کی ہے۔ اس اصول نے، اس نظریے نے ایک لمبے وقت تک اپنا ایکسپیرینس دنیا کو دیا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت سارے چینجز آئے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ۔ بیسکلی اس کے جو پرنسپلز ہیں، اس کے جو اصول ہیں، اس اکنامیکل سسٹم کے جو سوشلزم کہلاتا ہے، وہ ہے کہ کلیکٹیو پراپرٹی۔ جو بھی ریاست کے اندر، اسٹیٹ کے اندر اکنامی کے سورسز ہوتے ہیں، وہ سورسز لینڈ کی شکل میں ہو سکتے ہیں یا انڈسٹریز کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ پرائیویٹ نہیں ہوں گے، کوئی اس کو اون نہیں کر سکتا ہے، وہ اسٹیٹ کے سپرویژن میں کلیکٹیو پرپس سے رکھے جائیں گے۔ دوسرا اس کے اندر پوائنٹ یہ تھا کہ پبلک انٹرسٹ، مفاد عامہ، انسانوں اور اسٹیٹ کے رہنے والے تمام لوگوں کا فائدہ ملحوظ ہوگا، پرائیویٹ انٹرسٹ کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے اندر ایک اصول یہ بھی تھا کہ جو انکم ہے، جو ہمارے پاس سورسز کے یوٹیلائزیشن کے نتیجے میں پروڈکشن ہوگی، پروڈکٹیوٹی ہوگی، اور اس کے بعد جو پروفٹ نکلے گا اس کا فیئر ڈسٹریبیوشن آف انکم، جو مال حاصل ہوگا اس کی تقسیم عدل کے ساتھ کی جائے گی، سب کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔ بیسکلی اس کا جو ابتدائی دور ہے کمیونزم کا، اس کے اندر تو پرنسپل یہ تھا کہ ریاست کے ہر مرد اور ہر عورت کو بالکل برابر حصہ دیا جائے گا، سب کی انکم ایکول ہوگی، جو کہ بالکل اللاجک تھا، امپاسبل تھا اس کی امپلیمنٹیشن، اس لیے شروع میں ہی وہ فیل ہو کر اس کے اندر ڈفرینسز، چینجز اور اپ اینڈ ڈاؤن کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ آپ غور کریں گے ان دونوں نظاموں میں کچھ باتیں اچھی دکھتی ہیں، اٹریکٹیو ہیں۔ ایک طرف لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بیس ہے تو واقعی لگتا ہے کہ مارکیٹ کے بیس پر اکنامی کو چلنا چاہیے۔ دوسری طرف فیئر اور عادلانہ منصفانہ ڈسٹریبیوشن ہے کہ سب کو حصہ ملے، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کیونکہ یہ ریئیکشن میں وجود میں آیا تھا کیپٹلزم کے ذریعے سے جو لیبرز کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا تھا، اس کے اگینسٹ یہ موومنٹ کھڑا ہوا تھا کہ جس طرح سے جو ساہوکار تھے، کیپٹلسٹ تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے،
وہ لیبرز کو خریدتے تھے، سامان پر اپنا کنٹرول جماتے تھے، اور اس کے بعد ان کی کم قیمت دے کر ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اسی پر کام کرے. جس کی لینڈ ہے، جو اصل مالک ہے زمین کا، کاشتکار یا محنت کرنے والا، زمین سے کھیتی اگانے والا ہے، وہ محنت کرتا رہ جاتا تھا اور اس کو اپنی محنت کا بدلہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ لیبر کی تعداد زیادہ تھی اور ان کی طرف سے کام کرنے کے مواقع کم سے کم کر کے دیے جاتے تھے، لیکن اس کا جو بیسک پروفٹ ہے وہ پورا کا پورا ان کے ہاتھ میں جاتا تھا. وہ ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں نیچرل ریزلٹ ہے انلمیٹڈ یا فری کیپٹلزم کا. ان دونوں کے اندر خرابیاں تھیں. کیپٹلزم جو ہے سرمایہ دارانہ نظام، اس میں بنیادی طور پر خرابی یہ تھی کہ وہ مال کو سمیٹ کر کچھ ہاتھوں میں بند کر دیتا ہے، کیونکہ جس کے پاس مال بڑھ رہا ہے اس کا کنٹرول مارکیٹ پر اتنا ہی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اسٹیٹ کو کمپلیٹلی انٹرفیئرنس کا حق نہیں ملا ہوا ہے، تو الٹرنیٹو یوں سمجھ لیجیے، یا تو کولیبریشن کر کے گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے ساتھ وہ اپنی مونوپلی قائم کر لیتے ہیں، یا یہاں تک اسٹیٹ کو سائڈ کر کے اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں. اس کی ایک مثال چھوٹی سی آپ ہندوستان کے ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے دے سکتے ہیں. وہ بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی جو انڈیا میں آئی. آنے کے بعد کلکتہ میں اس نے اپنا کام شروع کیا، الگ الگ ریاستوں میں اس نے اپنی برانچز اور لیبرز کو لے کر کام کیا. لیکن وہ جو دور کیپٹلزم کے انفلوئنس کا تھا، اس دور کے اندر ان کو مکمل اختیارات ملے ہوئے تھے، اتنے اختیارات کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر اپنے رولز لاگو کر سکتے تھے، ان کو مجبور کر سکتے تھے کہ ان کے اصول پر چلنا ہے. اس لیے ان کا اتنا اثر بڑھا کہ اس کے بعد حکومت کو انہوں نے گرانا آسانی کے ساتھ کر لیا، گرانے کا عمل مکمل کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی. اس کے اندر کیونکہ اخلاقی پابندیاں نہیں ہوتی، کیونکہ اسٹیٹ کے سرویلانس میں اس کو کرنے کا نظام نہیں ہوتا، پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں ہر چیز کو جب پرائیویٹ دے دیا جاتا ہے تو اسٹیٹ کا رول بہت لمیٹڈ بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو عام لوگ ہیں، اکثریت ہے، میجورٹی ہے، وہ صرف لیبر بنتی چلی جاتی ہے. ان کا نمبر لیبرز کے اندر زیادہ ہوتا ہے، لیکن مال کو جمع کر کے بڑا مالدار بننا وہ چند لوگوں کے حد تک محدود ہو جاتا ہے. یہ نیچرل ریزلٹ ہے جو پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا. سوشلزم جو کہ اپنے ٹائٹلز کے اعتبار سے اور اپنے بیسک فلسفی کے اعتبار سے بڑا اٹریکٹیو تھا، اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں اس کا بڑا اثر چلا ہے. سکہ تھا آج سے 50 سال پہلے تک، جبکہ سوویت یونین کولیپس نہیں کی تھی اور یونائٹڈ رشیا کا نظام ختم نہیں ہوا تھا، افغانستان سے اس کو توڑ کر نہیں نکالا گیا تھا، اس سے پہلے تک سوشلزم دماغوں پر چھایا ہوا تھا. ہر جگہ پر لوگوں کے دل و دماغ پر اسی کا سکہ چلتا تھا. یہ تو سوویت یونین جب گری ہے، ٹوٹی ہے، اس کا خاتمہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس آئیڈیالوجی کا بھی خاتمہ ہوا بڑی حد تک. اس کے اندر بیسکلی خرابی کیا تھی کہ یہ سب کو لے کر اسٹیٹ کے ہاتھ میں دینے کا عمل کرتے تھے. کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے جو کمرشیل ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو مین مارکیٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہب ہوتے ہیں، اس پر بھی کنٹرول مکمل اسٹیٹ کا ہوتا ہے. اس میں بھی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکتا ہے، یا پرائیویٹ اس کو کنٹرول میں نہیں لیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کے اندر انٹرسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان ہمیشہ اسی وقت محنت کرتا ہے جب اس کو کہیں پہ اپنا فائدہ نظر آتا ہے.
انسان کی فطرت ہے، اور یہی فطرت کے نتیجے میں انسان کی اکنامک گروتھ کرتی ہے۔ ہر آدمی دوڑتا ہے، ہر آدمی بھاگتا ہے، ہر آدمی کچھ لینا چاہتا ہے، اسی میں سارے انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ سائیکل تیزی سے چلتی ہے۔ لیکن جب پورا معاملہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اس کے نتیجے میں ایک طرف تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ کا ظلم لوگوں پر بڑھ جائے گا، کیونکہ پورے انسان مکمل طور پہ ڈیپینڈنٹ ہے اسٹیٹ کے اوپر۔ وہ جو رول لائے، جو پالیسی لائے، اس کو سب کو پورے طور پہ فالو کرنا ہے۔ اس کے اندر اکنامیکل گروتھ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی لینڈ ہے اس کی پلاننگ اسٹیٹ کرتا ہے، پروڈکشن کیا ہونا ہے اس کی پلاننگ اسٹیٹ کرتا ہے، اور اس کا ایک بیسک پرنسپل پلاننگ بھی ہے۔ اسی لیے اس سوشلزم کو پلانڈ مارکیٹ کہتے ہیں، جس کی اکنامی مکمل طور پہ پلان کر کے لائی گئی ہو۔ تو اس کے اندر صحیح طور پہ مارکیٹ کو کامیاب نہیں بنایا جا سکتا ہے، پروڈکٹیوٹی کو اچھا نہیں کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو ایکٹیو بنا کر صحیح موٹیو کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف جو اسٹیٹ ہے وہ بھی کچھ لوگوں کا ہی تو نام ہے۔ جو اسٹیٹ ہے وہ کچھ لوگوں کا ہی نام ہے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا ظلم کیپٹلسٹ سے بڑھ کر ہو گیا۔ جو کیپٹلسٹ ظلم کرتے تھے اپنے مال کے نتیجے میں لیبرز پر، اسٹیٹ پورے عوام پر چند لوگ جو اس کے اوپر کنٹرول جما لیتے تھے، جن کو ہٹانا ممکن نہیں ہوتا تھا، ڈکٹیٹرشپ قائم کر لیتے تھے، ان کے ذریعے سے پھر عوام پر جو ظلم و زیادتی ہوئی وہ بھی بہت خطرناک ہے۔ مکمل طور پہ یہ فلسفی فیل ہو گئی، کیونکہ یہ نیچر کے اگینسٹ تھی مکمل طور پہ، کہ انسان کو کچھ بھی اپنا مالکانہ حق نہ دیا جائے۔ اسی لیے شاید آپ نے پڑھا ہو کہ رشیا کا جو آخری سوویت یونین کے خاتمے کے وقت جو وزیر اعظم یا صدر تھا، پریزیڈنٹ تھا، ریلسن، اس نے ایک بات کہی تھی کہ اس سوشلزم کا، اس ہماری آئیڈیالوجی کا جو اکنامیکل آئیڈیالوجی ہے، اس کو کمیونزم نام دیں، مارکسزم نام دیں، اس کا اس عظیم ترین ملک روس پر کیوں تجربہ کیا گیا؟ کیوں نہ اس کو افریقہ کے کسی چھوٹے سے رقبے میں اپلائی کر کے دیکھ لیا جاتا، اتنا بڑا ملک اتنی بڑی تباہی سے بچ جاتا۔ کمپلیٹلی فیلڈ سسٹم کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ اب اسلامک سسٹم پہ آئیے، بہت مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ اسلام نے لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ایکسپٹ کیا ہے اور اس کے بیس پر اکنامی کو کھڑا کیا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے اس کو فری ہینڈ نہیں چھوڑا ہے۔ انسان کو مال کمانے کے لیے مکمل اس طور پر آزاد نہیں رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے پبلک انٹرسٹ کم ہو جائے یا کلیکٹیو جو پروفٹس آنے چاہیے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے اسلام نے اس کو لمیٹڈ بنایا ہے۔ اس میں خدائی پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں جو انسانوں کے ہاتھ سے نہیں آ سکتی، وہ پابندیاں جو خالص اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اس میں کسی کو کبھی کسی زمانے میں کہیں پر بھی کوئی بھی تبدیلی کا حق ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں ہیں، جس میں بیسکلی حلال اور حرام کی تقسیم ایک مکمل چیپٹر ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کون سا کاروبار حلال کون سا کاروبار حرام۔ دوسرا سود، سٹہ، قمار، ان تمام چیزوں پر مکمل پابندی کہ اس میں کتنا ہی بڑا فائدہ انڈیویجول کا نظر آئے یا اسٹیٹ کا نظر آئے، کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لانگ ٹرم میں ایکسپلائٹیشن کو جنم دیتا ہے۔ تجربہ ہے، یہ خدائی اصول ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ اصول فقہ کے اندر بنائے گئے حدیثوں کی روشنی میں
کہ کہاں پر کتنا کنٹرول دینا ہے. جو انویسٹمنٹ ہوگا اس کے کیا رولز ہوں گے، جو آپس میں کمپنیز کی شکل میں ایک پروڈکٹ بنانے کے لیے کام کیا جائے گا اس کے کیا ضابطے ہوں گے، وہ بھی شریعت میں کلیئر کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ریاستی پابندیاں بھی کچھ دی گئی ہیں. اسٹیٹ کو بھی کچھ حق دیا گیا ہے کنٹرول کرنے کا. یعنی جب عام مفاد، عمومی فائدہ ٹکراتا ہو کسی انڈیویجول کے فائدے سے تو اس وقت انڈیویجول کے فائدے کو سیکریفائز کیا جائے گا. اس کا کنٹرول ریاست کو دیا گیا ہے. یا اسی طرح حالات کے اندر اگر تقاضا ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کے لیے بھی اسٹیٹ کو حق دیا گیا ہے. مثال کے طور پر فقہا اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی بیماری کسی ایک فروٹ سے کسی چیز سے پھیل رہی ہو اور وہ بیماری بہت زیادہ لوگوں تک پھیلنے والی ہو تو اس میں جس نے پروڈکشن کیا ہے، جس نے انویسٹ کیا ہے، اس کا لاس ہو جائے گا اگر پورے اس سامان کو ختم کر دیا جائے. لیکن اس میں پبلک انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیکریفائز ایکسیپٹ کیا جائے گا اور گورنمنٹ رول لا سکتی ہے کہ یہ چیز نہیں بیچی جائے گی، مارکیٹ میں یہ سامان نہیں آئے گا. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ اصول اسی کے ساتھ ساتھ یہ، کیونکہ اسٹیٹ انسانوں کا نام ہے، وہ گورنمنٹ کرنے والے کبھی بھی کسی کے فائدے کے لیے کچھ بھی رول لا سکتے. اس میں اصول یہ ہے اسلامی کہ حکم الامام منوط بمصلحۃ الرعیہ. امام کا حکم جو ہے، جو گورنر ہے، اس کا رول عام لوگوں کے مفادات کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اگر اس سے ٹکرائے تو قاضی جو ہے اس کے پاس جا کے پروف کر کے حق ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. یہ آپشن دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اخلاقی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، مورل باؤنڈریز بھی دی گئی ہیں، جس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر آخرت کا ایمان پلے کرتا ہے. آخرت کا ایمان ہمیں دوسرے کے نقصان سے بچاتا ہے. آخرت کا ایمان ہمیں دوسرے کو فائدہ دینے کی چاہت پیدا کرتا ہے. آخرت کا ایمان دوسرے انسانوں کے لیے جو زیادہ فائدہ مند چیز ہے اس پہ انویسٹمنٹ پر لگاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کو لگتا ہے کہ میں نے اگر کوئی کلب بنایا، میں نے اگر کوئی تفریح کا پلیس بنایا جس پر مجھے اچھی انکم ملے گی کیونکہ اس کا انٹرسٹ زیادہ ہے اور اس کی اپارچونیٹی زیادہ ہے، اس میں وہ اپنا انویسٹمنٹ لگا سکتا ہے اور اس کو اس سے اچھا فائدہ ملے گا. دوسری طرف اس کو نظر آتا ہے کہ کچھ ایسے غریب کالونیز ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے اور وہ خود سے گھر بھی نہیں بنا سکتے. میں چھوٹے چھوٹے گھروں کی ایک کالونی بناتا ہوں اور اس کو مناسب قیمت میں، کم قیمت میں، تھوڑے پروفٹ کے ساتھ ان کو بیچوں گا. یہاں پہ میرا پروفٹ زیادہ ہے، یہاں پہ پروفٹ کم ہے، دونوں ہی بزنس ہے، لیکن یہ اختیار کرنے میں اس کو کیا نظر آئے گا کہ مجھے آخرت کا فائدہ ہے کیونکہ انسانوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. یہ موٹیو جو آخرت کا ہوتا ہے وہ انسان کو برائی سے بھی روکتا ہے اور زیادہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے پر ابھارتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے آج میں نے 1 روپے کا پروفٹ لیا اور 10 روپے کا پروفٹ چھوڑا، کل مجھے 1000 کا پروفٹ ملے گا 1 کے بدلے میں. یہ جو تصور ہمارا آخرت کا ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ایک اکنامی کو کنٹرول کرنے میں. اللہ پر ایمان وہ انسان کو غلط اثر ڈالنے سے روکتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ اصول بتایا کہ دیکھو ہم نے لوگوں کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا ہے اور ہم نے لوگوں کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن رکھا ہے. کچھ کو زیادہ اوپر رکھا ہے، کچھ کو نیچے رکھا ہے، کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. اس کا ضابطہ اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے. اسی سے دنیا چل سکے. اگر سب ایک لیول پہ ہو جائیں گے تو پھر دنیا میں کام کون کرے گا؟ سب انویسٹ کرنے والے ہی ہو جائے تو کام کون کر کے دے گا؟ تو اس لیے یہ فرق مراتب اللہ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے رکھا ہے. لیکن اللہ نے انسانوں کو پرائیویٹ انٹرسٹ یا
پروفٹ کے لیے بھی حق دیا ہے کہ وہ اس کی کوشش کرے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک موقع پر کہا گیا اللہ کے رسول آپ مدینے کی مارکیٹ کا ریٹ فکس کر دیے, بہت ساری چیزیں آتی ہیں, کبھی کم ریٹ ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی, ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق, اللہ ریٹ طے کرنے والا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے, اور وہی رزق فراہم کرتا ہے. یعنی یہ کنٹرول نیچرل بیس پر ہوگا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بیس پر چھوڑا جائے گا. لیکن اس کے اندر اگر کچھ کمی بیشی کوئی غلط طریقے پر کر رہا ہے تو پھر اسٹیٹ کو حق ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا, وہ ایک دفعہ مارکیٹ میں گئے, دیکھا ایک آدمی سامان مارکیٹ ریٹ سے بہت کم پہ بیچ رہا تھا, جو مارکیٹ ریٹ تھا اس سے بہت ڈاؤن کر کے سامان بیچ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم, یا تو تم ریٹ بڑھاؤ اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس پر لا کر اس کو بیچو, ورنہ اپنی دکان یہاں سے ہٹا دو, مارکیٹ سے نکل جاؤ. ایک بہت اہم فیکٹر ہے. ایسا لگتا ہے ارے وہ تو کم بیچ رہا ہے, اچھی بات ہے اس کو کرنے دو جو کر رہا ہے, نہیں, پوری مارکیٹ پر اس کا اثر پڑے گا, غلط اثر پڑے گا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو ایک صحیح کولیبریشن ہے وہ ٹوٹے گا, اس لیے انہوں نے منع کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور فیکٹر یاد رکھیے کہ جو منپلی قائم ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی, وہ کیسے قائم ہوتی ہے. پروڈکشن جو آیا اس کو سمیٹ کر ایک جگہ اسٹور کیا گیا کہ جب فیک شارٹیج کی جائے گی تب اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نکال کے اس کا ریٹ بڑھایا جائے گا. یہی آج کی پوری کیپٹلزم کی دنیا میں ہوتا ہے. اسلام نے احتکار کو حرام کر دیا. یہ جو پورا سسٹم جو بنتا ہے جھوٹی شارٹیج لا کر اس کو منع کر دیا ہے. اس پر ریاست کا کنٹرول دیا گیا ہے کہ وہ نہیں کرنے دے, اور اس کرنے والے کو بدترین بد دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, لعنت بھی فرمائی ہے, اور اس کو مکمل طور پہ حرام کیا گیا ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھ لیا جائے کہ جب چھوٹے چھوٹے لوگوں کا سامان ختم ہو گیا تو پھر تھوڑا کر کے نکالا اور ریٹ بڑھا کر اس کو بیچا. تیسری بات, جو سامان نیچرل مارکیٹنگ کا ہوتا ہے, یعنی ایک دیہاتی آدمی پروڈکٹ کر کے سامان لا کے مارکیٹ میں بیچتا ہے, اس میں بیچ کے مڈل مین بن کے اس نیچرل مارکیٹ کے سسٹم کو ختم نہ کیا جائے, اس لیے بھی بچولیوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ سامان باہر سے اٹھا کر اپنے ریٹ پر مارکیٹ میں لا کے نہ بیچیں, بلکہ کہا گیا کہ جو دیہاتی ہے, جو اپنا کھیتی کر کے غلہ لے کر آنے والا ہے, اس کو مارکیٹ تک آنے دو, وہ آ کے اپنا ریٹ لگا کے سامان بیچے, کیونکہ بیچ والے اگر لے لیں گے تو پھر جمع کر کے اس کو اپنے طور پر غلط ریٹ میں بیچیں گے. اس طرح کے بہت سارے اصول بنا کے شریعت نے انسان کو اس کا حق بھی دیا, اس کو اپنے پروفٹ سے اور اس کے موٹیو سے کام کرنے کا موقع بھی دیا, اس کو اپنی ملکیت اور اونرشپ کا حق بھی دیا, لیکن ایک بیلنسڈ اکنامیکل سسٹم تیار کیا. ایک طرف ڈیوائن رولز کی روشنی میں, دوسری طرف ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر اسٹیٹ کے انفلوئنس کے ساتھ. یہ ایک ایسا زبردست کامیاب نظام ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس سے بہتر نظام نہیں دیکھا گیا ہے. آج دنیا اگر اس نظام کو قبول کر لے صحیح طور پر, تو دنیا میں پھر سے جو امبیرسمنٹ ہے, جو ایک بہت فرق پیدا ہو گیا ہے سماج کے اندر مالداروں اور غریبوں کے درمیان, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. آخری اور لاسٹ بات یہ ہے, ان تمام اصولوں کے بعد ہمیں اسلام نے پابند بھی بنایا ہے, تمہاری جتنی انکم ہو رہی ہے اس میں سے ایک حصہ اس پاورٹی کے نیچے یا غریب طبقے کے لیے یا ان کے امپاورمنٹ کے لیے یوز کرنا ہی ہے, جو کہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے. اس کے علاوہ پھر دروازہ عمومی کھول دیا گیا کہ جتنی آخرت کی کامیابی کی چاہت ہو اور جتنی ہمت ہو اتنا زیادہ اس میں لگا کر آخرت کو بنا سکتے ہو. یہ وہ تصور ہے جو اسلام نے ہم کو عطا کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اسلام کے اس عظیم تصور کو پیش کرنے والا اور اس کو اپنے اپنے ایریا کے اندر عملی شکل میں پورا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.